جو ایک چیز مانیٹر کی گئی، دیکھی گئی کہ ایک تو مس رپورٹنگ کی گئی، جو لاسٹ جو ہماری ڈیٹ تھی سپریم کورٹ میں، جس طریقے سے اس کی رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی وہ رپورٹنگ نہیں کی گئی، ایک ہائپ کریٹ کیا گیا اور تمام لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی ویڈیو شیئر کی اور اس میں حقائق بیان کیے اور بالکل ایکوریٹ وہ باتیں کی جو سپریم کورٹ کے اندر ہوئی، جو ڈسکس ہوئی، تو پھر لوگوں کو اس سے آگاہی ہوئی اور پھر ایک ریئیکشن سامنے آیا، اور اس ریئیکشن سے یقیناً آپ تمام احباب بھی آگاہ ہیں کہ 2 لوگوں کی تصاویر شیئر کی گئی ڈیفرنٹ گروپس میں، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ۔ مقصد یہ کہ یہ ہوا تو کل مجھ سے رابطہ کیا گیا، اسلام آباد کے کچھ سینئر صحافی حضرات تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے گلہ کیا، اور انہوں نے مجھ سے گلہ کیا۔ اسلام آباد کے ایک صحافی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں، یقیناً آپ ان کو بڑے عرصہ سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، طاہر نصیر، ان کے حوالے سے کہ ہی از جرنلسٹ اور 10-12 سال سے وہ جرنلزم میں ہیں، اور ایسا بھی کیا ہو رہا ہے۔ چونکہ میں بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد سے ہوں اور میرے آج کے نہیں، میرے سال ہر سال کے ریلیشنز ہیں، تو وہ احباب جنہوں نے مجھے کالز کی وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور ڈیفینیٹلی طاہر نصیر وہ بھی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس شخص نے میرے لیے کبھی بھی کوئی نہ تو کوئی بیڈ ورڈ یوز کیے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی بات کی۔ جب بھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو اگر میں اویلیبل ہوا تو میں نے ان کو رسپانس ضرور دیا، انہوں نے میرا موقف جاننا چاہا، میں نے ان کو موقف دیا۔ اگر ان کی کال آئی اور میں بزی تھا اور میں جب بھی فارغ ہوا تو میں نے ان کو رپلائی ضرور کیا کہ آئی ایم سوری آئی واز بزی۔ تو ایک تعلق تھا۔ اینی ہاؤ، وہ سینئر صحافی حضرات کی جب گلے شکوے جب شروع ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ اچھا نہیں کر رہے آپ لوگ، تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ ڈونٹ یو وری، طاہر نصیر بھی میرا بھائی ہے اور میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ میری طاہر نصیر صاحب سے گفتگو ہوئی، obviously ایک ریئیکشن تھا ان کا۔ یہ میرے پیچھے آپ کو بادلوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز آ رہی ہوگی، موسم بڑا خوشگوار ہے، اس ٹائم بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور خیر تو میں بات کر رہا تھا کہ میری طاہر نصیر صاحب سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی، یقیناً گلہ شکوہ تو تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھ لیں راج صاحب، میں نے ہمیشہ آپ کا بڑا ادب احترام کیا ہے اور آپ میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے ہوگا تو پھر چیزیں کس طرف جائیں گی۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ جو ایک گلے شکوے ہو سکتے تھے 2 لوگوں کے درمیان جو ہوتی ہیں گلے، انہوں نے اپنے گلے کیے، میں نے اپنے گلے کیے، لیکن آفرین ہے اس شخص کی۔ میں نے ان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے اندر باقی یوٹیوبرز کی نسبت، میں کیٹاگوریکلی کہوں گا، باقی یوٹیوبرز ہیں اینڈ ہی از اے جرنلسٹ، اس شخص کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ نکتہ کیا تھا؟ بحث ہوئی، ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے گلے کیے، فلانے میرے لیے ایسے کیا، فلانے ایسے کہا، جب میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا تو میں اس طریقے سے کروں گا۔ میں نے ان سے صرف ایک گزارش کی کہ میری بات کو صرف ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیں، سمجھیں، سوچیں۔ اس وقت میٹر سب جوڈیشس ہے، یو کین سے کہ وی آر ان فائنل راؤنڈ، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، اور کیس کی نوعیت کو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا۔ لیکن یہ وہ گھڑی ہے کہ ہر وہ شخص، صرف طاہر نصیر نہیں، ہر وہ شخص جو ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو مس گائیڈ کرے، کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، تو یہ 5 لاکھ خاندان برباد ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد ضمیر معاف کرے گا کہ ایک شخص کی دشمنی
या चंद लोगों की दुश्मनी की वजह से। हमने क्या किया, तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, उन्होंने कहा यस राय साहब आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात ये दुरुस्त है, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं उन 5 लाख खानदानों के साथ हैं। खुदा ताला सबको महफूज रखे, और मैं चाहूंगा कि ये खानदान जो है वो बर्बाद ना हो। इंशाल्लाह मैं अब किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, और किसी किस्म की कोई फर्दर मैं इस पे कोई बातचीत नहीं करूंगा। मैं जस्ट मॉनिटर करूंगा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, केस किस तरफ जा रहा है। वो मेरा एक राइट है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, और मैं उसकी ऑब्वियसली जो एक रिपोर्टिंग होगी वो बिल्कुल न्यूट्रल होके, जो एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग हुआ